ग्लोबल समूथ फ्लोटेला कि क्या बनेगा। अभी की इतलात के मुताबिक तुर्की के अंदर, स्पेन के अंदर, इटली के अंदर, ग्रीस के अंदर एहतजाजी मुजाहरे हो रहे हैं। इवन के कुछ ममालिक ने तो उनके सफ़ीर वगैरह जो हैं वो भी वापस भेज दिए हैं कि जब तक इन यरगमालियों को आप बाइज़्ज़त तरीके से रिहा नहीं करते। इसराइल का कहना यह है कि इनको डिपोर्ट किया जाएगा और ये इमदाद वगैरह जो है ये भी गज़ा नहीं पहुँचेगी। अब यहाँ पे हमारी हुकूमतों का क्या स्टांस है, यहाँ पे बेशुमार सवाल है जो मेरे जहन में उभर रहे हैं कि हमारे वज़ीर-ए-आज़म साहब ये गोशगुजार कर रहे हैं कि हम ग्लोबल समूथ फ्लोटेला की होने वाले इस वाक़या की और जो यरगमाली बनाया गया सेंटर मुश्ताक और जितने दीगर अहबाब हैं उसकी मज़म्मत करते हैं। उनके पास सवाए मज़म्मत के और कुछ नहीं है। अज़ल से लेके अब तक हम उनकी मज़म्मत करते हैं। मज़ाहमत का और हमारी लीडरशिप का, हमारे कैकिस्टोक्रेट का दूर दूर तक कोई तल्लक नहीं है। कौन सी मज़म्मत करते हैं, मैं थोड़ा सा कुछ सवाल हैं नाचीज़ के, कुछ नादर से सवाल हैं, मैं वो अर्ज़ करना चाह रहा हूँ। आप अगर वाक़या ही फ़लस्तीन के खैर ख्वाह हैं, हमारे वज़ीर शहबाज शरीफ साहब और हमारे सिपा सलार, हमारे फील्ड मार्शल साहब लोग वाकई हक के लंबरदार हैं, तो उनसे कुछ जसारत करूँगा, कुछ सवाल उठाने की हिम्मत करूँगा। उनके जवाब चाहिए। अगर वाकई आप चाहते हैं कि फ़लस्तीन के अंदर अमन हो, सुकून के दाई हैं, पहली बात तो आपने अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर टू स्टेट सोल्यूशन की बात की, आपने दाइस तोड़ दिया मार मार के, जोशो खिताब वाला जो एक खिताब करते हैं कि टू स्टेट सोल्यूशन होनी चाहिए, एक यरूशलेम शहर बनना चाहिए, एक कैपिटल हो और एक अलग रियासत हो। ये तो बड़ा अच्छा लगा, पूरे पाकिस्तानी अवाम आपके साथ खुश हो गई। मैं तो पहले ही कहता हूँ ये इमेच्योर नेशन है, जिस तरफ लगाते हैं चल पड़ती है, इस्लाम को टैक्टिक इस्तेमाल करो। ये बिल्कुल ऐसे जैसे पहले आपने डिफेंस डील की थी उसके ऊपर पीछे लग पड़ी थी और इस कदर हम कह के सोशल मीडिया पर ट्रेंड चला दिए कि खुरासान से फौजें निकलेंगी और ये शहबाज शरीफ साहब खुरासान से फौज लेकर निकल पड़े और इन्होंने ये जो माहिदा किया है ये मक्का मुकरमा और मदीना मुनव्वरा की हिफाजत के लिए किया है। हैरान इसलिए था ये आपको 1967 में क्यों नहीं याद आया, 79 में क्यों नहीं याद आया, 73 में यौम किपुर वार हुई तब आपको क्यों याद नहीं आया, 1980s के ऊपर जब मक्का मुकरमा पे जब हमला हुआ तब आपको याद क्यों नहीं आया। आपको अभी याद आना था। दीज आर टैक्टिक्स। कोई नहीं समझेगा, कोई नहीं समझेगा। अभी ये जो बात हुई है अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर, हमने अब बात की खुल के। अभी हमारे ये राना सनाउल्लाह साहब, मैं देख रहा था टॉक शो के अंदर अहमद मीर के साथ बैठे, कह रहे हैं हमने तो खुल के मसला फ़लस्तीन के हक में आवाज़ बुलंद की। आपने सिर्फ आवाज़ें बुलंद की हैं, आपने प्रैक्टिकली हर वो स्टेप लिया है जो कैकिस्टोक्रेट और जो वेस्ट के अलंबरदार करते आ रहे हैं, हमने सारे वो स्टेप लिए। उसको मैं बयान भी कर दूं, कुछ चीज़ें हैं मेरे जहन में। नंबर एक तो आपने जनरल माइकल कोरीला, उनको निशान इम्तियाज मिलिट्री से नवाजा। किस खुशी में नवाजा गया? ऐसा कौन सा कदम था या ऐसे कौन से इक़दाम थे जो उन्होंने इम्तियाजी किए हैं फ़लस्तीनियों के लिए? या मैं मुसलमानों की बात ही नहीं करता, आप ये बताओ उन्होंने इंसानियत के लिए कौन कौन से इक़दाम किए हैं जिसकी बुनियाद पे आपने निशान इम्तियाज मिलिट्री से नवाज दिया गया? क्या कहने। जनरल माइकल कोरीला जो डायरेक्ट इन कॉन्टैक्ट है और इन टच है फ़लस्तीन के ऊपर, गजा के ऊपर होने वाले जेनोसाइड के, वो खुद सपोर्ट कर रहा है, वो उसकी पुष्टबनाई कर रहा है। आप उसको बदले में निशान इम्तियाज मिलिट्री प्रोवाइड करें, या प्रैक्टिकली वो स्टेप्स है जो आप ले रहे हैं। सर क्यों? इस्लामाबाद के सड़कों पर जब सेनेटर मुश्ताक इसराइल पे की तरफ से होने वाले फ़लस्तीनी के ऊपर जेनोसाइड के खिलाफ आवाज़ बुलंद करते थे अमेरिकन एम्बेसी के सामने, तो आप उनको पकड़ कर घसीट कर अदालतों के अंदर घसीट कर और उनको जेलों में जब ठूंसते थे, तो वो क्यों ठूंसते थे? सवाल निशान ये है, क्या उनका कसूर था? यही कि वो पीसफुल तरीके से उनके ऊपर गाड़ियाँ चलाई जाती थी क्योंकि वो पीसफुल तरीके से फ़लस्तीनियों की आवाज़ बन रहे थे। क्यों? ये आपका प्रैक्टिकल स्टेप था जो आपने लिया। थ्योरेटिकल जो वॉइस है वो आपने फ़लस्तीन के लिए यूनाइटेड नेशन के अंदर जो आपने बुलंद की वो अलग है। तीसरे नंबर पे हमारी वफाकी और दफ्तर खारजा अभी तक इस बात पर तहकीक करने से आ रही हैं, एक एटॉमिक पावर रखने वाला मुल्क, इतना स्ट्रॉन्ग मुल्क जिसके खुफिया ISI अदारे वगैरह इतने स्ट्रॉन्ग हैं, वो इस अभी तक कासर हैं उन अफराद को तलाश करने में जो 10 से 11 अफराद का टोला इसराइल में बैक चैनल डेवलपमेंट करने के लिए गया था, जिसकी तफसीलात मैं ऊपर लगा भी दूंगा, आप सब इससे आगाह हो जाएंगे। इसराइल की NGO है शराका, उसकी तेरे निगरानी ये सारी मीटिंग हुई। वो कौन था? ये करवाने वाला कौन है? इसके नाम अभी तक वाजे क्यों नहीं हुए? ये वो प्रैक्टिकल स्टेप था जो हमारी हुकूमती मशीनरी सपोर्ट करती आ रही है। ये वो प्रैक्टिकल स्टेप है। आगे हमारे जो ट्रम्प साहब ने 20 नकात पेश किए हैं गजा के लिए, इस पे हमारे वज़ीर आज़म साहब और हमारे जनरल आसिम मुनीर साहब इसकी पुष्टबनाई कर रहे हैं। अब यहाँ पर बहुत सारे सवाल हैं। इसके अंदर तो खुलेआम ये कहा जा रहा है कि आपको गजा को सरेंडर करना पड़ेगा, गजा सरेंडर होगा तो वहाँ उसको गैर अस्करी होना पड़ेगा,
تو یہ اقدامات آپ سمجھتے ہیں کہ فلسطین کی ایک انڈیپینڈنٹ نیشن کی طرف جا رہے ہیں؟ ایک طرف آپ اقوام متحدہ کے اندر بات بیان کر رہے ہیں کہ الگ فلسطین کی ریاست بننی چاہیے، دوسری طرف آپ ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ پشت پناہی کر رہے ہیں کہ ہاں یہ جو آپ نے 20 پلان آف پیس دیا ہے ہم اس کی پشت پناہی کر رہے ہیں۔ پریکٹیکل سٹیپ آپ کے سارے اس تھیوریٹیکل سپیچز سے مختلف ہے جو آپ یونائٹڈ نیشن میں دیتے آ رہے ہیں۔ اس کے مطابق تو یہ ہے کہ ایسی کمیٹی بنے گی جس کی صدارت خود ٹرمپ کرے گا، وہ ٹرمپ جس نے غزہ پہ حملے کروائے، جو غزہ کے اندر 60 سے 70 ہزار فلسطینیوں کو لقمہ اجل بنا دیا۔ اب آپ یہ بھی سوال کر سکتے ہیں کہ جناب یہ جو آپ بات کر رہے ہیں کہ غزہ کے اوپر حملے کروائے، آپ کس بنیاد پہ بات کر رہے ہیں؟ یہ تو آپ کو سپیچ دینا، کوئی آرگومنٹ دینا، میں دیتا ہوں آرگومنٹ کی بات کر لیتے ہیں۔ آرگومنٹ کیا ہے؟ ابھی میں نے سپیچ سنی ہے باقاعدہ، وہ میں اوپر لگا بھی دوں گا۔ نیتن یاہو کی سپیچ ہے وائٹ ہاؤس کے اندر وہ کہتا ہے میرا تیسرا سے چوتھا دورہ ہے جو میں وائٹ ہاؤس کے اندر آیا۔ ڈونلڈ ٹرمپ جیسا تو آدمی ہے ہی کوئی نہیں، ڈونلڈ ٹرمپ جیسا آدمی دنیا میں پیدا ہی نہیں ہونا۔ وہ کہتا ہے the way our brother Trump is at our side is appreciating۔ جس طرح سے نیتن یاہو کہتا ہے میرا بھائی یہ ٹرمپ میرے ساتھ کھڑا ہے، اس کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ پھر کہتا ہے ہم اس خطے کے اندر امن کے علمبردار ہیں اور ہم امن لا رہے ہیں۔ پھر ٹرمپ کہتا ہے میں نے جنگ رکھوائی، آئی مائی می مائن، جو کیا میں نے کیا، میں جنگ رکھوانے والا آدمی ہوں، یہ ٹرمپ کہہ رہا ہے۔ پھر ٹرمپ کے ساتھ کھڑا یہ نیتن یاہو مین ہو از دی بگیسٹ تھریٹ ٹو ہیومینٹی ان دی 21 سینچری۔ وہ کیا کہہ رہا ہے کہ بائبل میں لکھا ہے جو ہمارے ساتھ کھڑا ہوگا وہ ہمیشہ کامران ٹھہرے گا، وہ امیدوار ہے حق کا، اور جو آپ ہم پر لعنت کرے گا وہی لعنت کا امیدوار ہوگا، اور جو ہم سے ہاتھ ملا لے گا وہ سماجی، معاشی اور ہر لحاظ سے ترقی کرے گا۔ یہ وہ ساری بیک چینلز ہیں جس کے ایک اس سے کوئی دو رائے نہیں ہے، اور کوئی ایسی ابہام نہیں رہتا کہ جس سے یہ ظاہر نہ ہو کہ یہ اسرائیل فلسطین اکٹھے ہیں، ایک ہے۔ اور یہاں آپ فلسطین کی حمایت بھی کر رہے ہیں، دوسری طرف آپ ٹرمپ سے ہاتھ بھی ملا رہے ہیں۔ ہاتھ ملانا غلط نہیں، آئی نو اٹس اے ڈپلومیسی، ہوتا ہے، تعلقات بنانے پڑتے ہیں، لیکن آپ اس کی پشت پناہی کر رہے ہیں۔ پشت پناہی کس طریقے سے کر رہے ہیں کہ آپ جو 20 پلان ایجنڈا پیش کر رہے ہیں آپ اس کو سپورٹ کر رہے ہیں۔ اس کے اندر جو ایز ایمبیسڈر آف پیس لگایا جائے گا وہ ٹونی بلیئر کا نام آ رہا ہے۔ جی ٹونی بلیئر کون ہے؟ جو عراق کے اندر جنگ کو سپورٹ کرتا رہا ہے، جس کے اپنی عوام یو کے کی اس کے بہت زیادہ مخالف ہے۔ آپ اس بندے کو سپورٹ کر رہے ہیں، اس 20 پلان نکات کو آپ سپورٹ کر رہے ہیں۔ آپ اس ٹرمپ کو سپورٹ کر رہے ہیں جو صادق خان پہ اس وجہ سے الزام لگا رہا ہے کہ وہ شریعہ نافذ کرنا چاہتا ہے، جبکہ اس کی کوئی انٹینشن بھی نہیں ہے۔ اٹ مینس کہ اس کو تکلیف صادق جو میئر ہے لندن کو اس سے نہیں ہے، اس کو شریعہ سے ہے۔ شریعہ جو اسلام کا ایک پارٹ ہے، اس کو اسلام سے نفرت ہے۔ آپ اس کے ساتھ جا کے ہاتھ ملا رہے ہیں۔ کوئی سمجھ نہیں آ رہی کہ آپ عوام کو کیا منجن بیچ رہے ہیں، آپ پریکٹیکلی کیا سٹیپ لے رہے ہیں، اور آپ تھیوریٹیکلی سپیچز وغیرہ کیا کر رہے ہیں، آپ مذمت کرتے جا رہے ہیں۔ آپ نے پریکٹیکلی وہ اقدامات بتائیے جو آپ نے واقعہ ہی لیے ہیں۔ آپ فلسطین کو ایک خود مختار ریاست تسلیم کرتے ہیں اور ٹو اسٹیٹ سولوشن کی بات کرتے ہیں۔ پھر جو قائد اعظم محمد علی جناح کا نظریہ تھا، جو ان کی سوچ تھی، جو انہوں نے لیٹر ہینری ایس ٹرومین جو 1948 کے اندر یو ایس کے پریزیڈنٹ تھے، ان کو خط میں لکھا تھا دا اسرائیل از دا انلیجیٹمیٹ چائلڈ آف ویسٹ، ہم اس کو کبھی بھی تسلیم نہیں کریں گے۔ یہ اٹ مینس کہ آپ فاؤنڈر آف دس نیشن، فاؤنڈر آف دی اسٹیٹ کے بھی پالیسی کے خلاف جا رہے ہیں۔ یہ تو ایک اندر ڈیبیٹ ہے، اس پہ تو میں بات نہیں کرتا جو بھی ہے، لیکن اگر آپ فلسطینیوں کے ایک رائٹ آف سیلف ڈٹرمنیشن کے لیے بات کرتے ہیں تو پھر آپ پریکٹیکلی وہ اقدامات بھی کیجئے، آپ گلوبل سموتھ فلوٹیلا کو سپورٹ بھی کیجئے۔ کدھر گئی ہے وہ آپ کی جو 20 وہ جو آپ نے نیٹو بنانے کے اقدامات کیے تھے، وہ جو آپ نے ڈیفنس پیکٹ کیے ہیں، اور جو آپ نے ایک بابر کروایا تھا کہ ہم اس مڈل ایسٹ کے اندر خون ریزی کو ختم کرنے جا رہے ہیں، وہ کدھر ہے؟ سب دھوکا تھا، سب فراڈ تھا، اٹس آل پولیٹکس۔ یہ مجھے وہ بات یاد آ گئی سعادت حسن منٹو کی۔ منٹو سے کسی نے پوچھا سر آپ کے ملک کے حالات کیسے جا رہے ہیں؟ تو منٹو نے کہا میرے ملک کے حالات بالکل ایسے ہی جا رہے ہیں جیسے جیل کے اندر جمعہ کی نماز ہو، اذان دینے والا فراڈیا، امامت کروانے والا قاتل، اور جتنے مقتدی ہیں پیچھے وہ سارے کے سارے چور۔ بالکل مثال فٹ آتی ہے یہاں پہ۔ اذان دینے والا فراڈیا نیتن یاہو ہے، اور جو امامت کروانے والا قاتل ہے، جو پشت پناہی کر رہا ہے، جو ساری چیزوں کو ہیڈ آن کر رہا ہے، وہ ڈونلڈ ٹرمپ ہے۔ اور جو مقتدی ہیں، جو سارے نماز پڑھنے والے ہیں، جو اتنے پیچھے صف طے بتہ کھڑے ہوئے ہیں، وہ سارے ایک حساب میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز۔ یہ جتنی سب میں محمود و ایاز والی کھڑے ہیں، یہ تو محمود و ایاز کے بھی کہنے کے قابل نہیں ہے۔ جتنے لوگ ہیں اس کے اندر ہمارے وزیر اعظم صاحب، جرنیل صاحب، کیا سب نماز نیچ کے کھڑے ہیں، اور ادھر زندہ و جاوید کربلا لگی ہوئی ہے، ہم افی بنے دیکھ رہے ہیں اور تماشا لگا ہے۔ تو کیا کیا جا سکتا ہے؟ اب یہ سوال ہیں جو میں اٹھا سکتا ہوں، میرے پاس تو یہی ہے طاقت، میں آواز اٹھا سکتا ہوں، میں کوشش کر سکتا ہوں، اکاؤنٹیبل ٹھہرا سکتا ہوں جتنی میری استطاعت ہے کہ بھائی میرے ذہن میں کچھ سوال آ رہے ہیں۔ آئین بھی کہتا ہے فریڈم آف سپیچ ہے نا، میں نے کوئی باتیں میں ساتھ وہ بھی لگا دوں گا ریفرنس بھی، کہ میں کوئی ایسی بات نہیں کر رہا جو میرے ذہن میں وہاں آ رہا ہے، میں وہ باتیں کر رہا ہوں جو میں نے پریکٹیکلی ریسرچ کی ہے۔ ہمارے جنرل صاحب یہ بھی کہتے ہیں کہ آپ کاپی پیسٹ نہ کیا کریں، فارورڈ نہ کیا کریں، ریسرچ کیا کریں۔ سو میں ریسرچ ہی کر رہا ہوں، ریسرچ کر کے میں نے یہ چیزیں انالائز کی ہیں، تو میں نے ہر ایک چیز باقاعدہ اوپر لگا بھی دوں گا کہاں سے اسٹڈی کر رہا ہوں،
تو کیسے کیسے یہ چیزیں میرے سامنے آ رہی ہیں، تو آپ کیسے پشت پناہی کر رہے ہیں، آپ کیا کر رہے ہیں، کیا منجن بیچ رہے ہیں اس عوام کے ساتھ، اس قوم کے ساتھ، ملک کے ساتھ. تکلیف ہوتی ہے سر، ہمارا بھی ملک کا دکھ ہوتا ہے. جزاک اللہ خیر. اور دوست صاحب آپ اگر چاہتے ہیں کچھ میری آواز بننا، اس مشن حق جو میں نے کوشش کر رہا ہوں شروع کیا ہے اس کی آواز بننا، تو آپ سے التماس ہے، گزارش ہے، فالو کیجئے، سبسکرائب کیجئے. اگر آپ کو ٹھیک لگتا ہے، جہاں آپ کو لگے میں غلط ہوں یا میری کوئی چیز غلط ہے تو کمنٹ میں بتائیں. اتنا میں ضرور رکھتا ہوں، میں تسلیم بھی کروں گا. اگلی ویڈیو میں اس کو امپروو کر کے آپ کے سامنے پیش کروں گا. جزاک اللہ خیر.